بھی ہم ڈسٹ بن میں چلا جاتا، اس کے بعد ان کی زندگی تباہ ہو جاتی۔ نہیں میرے بھائیوں، بزدل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ احق ان تخشوا، اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ ہم کسی طاقتور ظالم بادشاہ سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ہماری شریعت کے پلیٹ فارم سے وراثت میں ڈرنا نہیں ملا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو، اور حق بات اگر بولنے کی ضرورت پڑ جائے کسی مکھیا ممبر MPs کے سامنے میں، کلمت حق جائر عند سلطان جائر، کلمت حق، حق بات کہہ دو، چپ مت ہو، خاموش مت بنو، اپنی زبان کا استعمال کرو، حق بات بولنا جہاں پر ضروری ہے وہاں پر حق بات کہو، جہاں پر خاموش رہنا بہتر ہے وہاں پر خاموش رہو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ لیکن نہیں، آج ہم مسلمان تو خود ہمیں مکمل طور پر پتہ نہیں کہ وی آر اے کمپلیٹلی مسلم، ہم سچے ہم مکمل مسلمان ہیں بھی کہ نہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ مشرہ نہ تو ہمارا کوئی لباس ہوتا ہے، نہ ہمارا طور طریقہ مسلمانہ ہوتا ہے، نہ ہمارے اخلاق بلند ہوتے ہیں۔ اپنے بیچ میں بھائی چارے کا جو ماحول ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہے۔ کون مدد کرے گا آپ کی؟ انڈیا از اے ڈیموکریٹک کنٹری، جمہوری ملک ہے، یہاں پر آپ کو تو کھڑا ہونا ہوگا سارے مائنورٹیز کے ٹوٹل، آدیواسی ہو مسلمان ہو، بٹ فرسٹ آف آل دا مسلم قوم، مسلمانوں کو should be united against the anti of Muslim enemies of Islam۔ اسلام اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف آپ کو تو کھڑا ہونا ہوگا، ان کے لیے تو آپ کو اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ نے ابو جہل کے سامنے میں، محمد الرسول اللہ نے عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ کے سامنے میں، آپ علیہ السلام خاموش نہیں تھے، آپ ڈرے نہیں کسی سے، آپ نے پوری وقار کے ساتھ، پورے شانتی کے ساتھ، پورے امن کے ساتھ، پرامن طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا۔ لیکن جب ضرورت پڑی ہے کسی باطل کے سامنے کھڑے ہو کر تلوار بلند کرنے کی، تلوار سے ان کے مقابلے کی، تو آپ پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ محمد اچھی بات کرنا بھی جانتے تھے، محمد الرسول اللہ گلے سے بھی لگاتے تھے، محمد الرسول اللہ جھڑکتے بھی تھے، محمد الرسول اللہ بڑے نرم دل بھی تھے، محمد الرسول اللہ شفقت اور محبتانہ ان کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب ضرورت پڑ جاتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب ہے۔ جب عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ آئے کن کے پاس؟ ابو طالب کے پاس، کہ ابو طالب تمہارا بھتیجا یہ کون سا نیا دین لایا ہے، یہ کون سا نیا قانون ہے، یہ کون سا نیا سسٹم ہے؟ وی آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ دیٹ، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایکسپلین می، ادروائز اینڈ اوپن ڈینائی یور بردر اینڈ یور سن، اپنے بھائی کے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو منع کر لو، وہ رک جائیں، ہم ان کو تمام چیزیں دینے کے لیے تیار۔ ان کو پیسہ چاہیے، ان کو عرب کے تمام خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتا ہوں۔ اگر محمد ابن عبداللہ کو کوئی خوبصورت عورت چاہیے تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے زیادہ حسین ترین عورت جو اس حجاز کے، اس عرب کے سرزمین پر ہوگی، اس عورت کو محمد کے قدموں پر لا کر رکھتے ہیں۔ منع کر دو، صرف رک جائے اپنی بات کو رکھنے سے، اللہ کے پیغام لوگوں تک رکھنے سے، وہ رک جائے، جو کہے۔ اگر ان کو سرداری چاہیے، ان کو کرسی چاہیے، مکھیا بننا ہے تو ہم ووٹ انہی کو کریں گے، سرپنچ بننا ہے ووٹ انہی کو کریں گے۔ لالچ دیا کنہوں نے؟ گرو گھنٹال نے۔ وہ کون گرو گھنٹال؟ جو 313 بتوں کے سامنے جن کا سر جھکتا تھا، انہوں نے ان کے سامنے میں یہ پرپوزل رکھا، محمد الرسول اللہ نے ٹھوکروں سے ان کو ہٹایا۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا آپ نے کیوں نہ کہہ دیا کہ ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، آؤ میدان میں، یہ تو کچھ نہیں ہے، ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھو، دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھو۔ اگر تم یہ کہو گے، لا کر رکھ دو گے کہ محمد ہم نے سورج کو، مارچ کو اور منگل کو آپ کے ہاتھ پہ لا کر رکھ دیا ہے، آپ رک جاؤ اس تحریک کو آگے بڑھانے سے، تو محمد ابن عبداللہ نہیں رکے گا۔ اللہ نے جس کام کے لیے مجھے پیغمبر اور رسول بنایا ہے میں وہ کام ضرور کروں گا، چاہے جتنی طاقت ہو آزما لو۔ یہ تھے محمد، ڈرتے نہیں تھے، گھبراتے نہیں تھے۔ آج تو ہم مسلمان یا تو اپنی بات رکھنے سے ڈرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی نوجوان ینگ جنریشن کا اتنا بڑا طبقہ ہمارے اس ملک کے اندر موجود ہے، لیکن وہ بددین ہے، وہ بے دین ہے، and they don't know completely the history of the Islam and who was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and when was born the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, where was born Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we don't know. ہم نہیں جانتے اور نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے خون کے اندر جو گرمی ہے اس کے اندر اور حرارت پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنے اسلام کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، محمد رسول اللہ کے اتہاس کو پڑھنا ہوگا۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین نسل، سب سے بہترین حسب و نسب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔